بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ تاکہ وہ تمام احکام میں خداوند متعال سے مقابلہ کرے اور لوگوں کو اپنی طرف دعوت کرے۔ اگر ایسا ہو تو اس میں کفر عظیم تر اور نفاق شدید تر ہو جاتا۔ عیون اخبار الرضا جلد 2 صفحہ 100۔ اللہ تعالیٰ کا وجوب اقرار کیا ہے؟ اگر کوئی پوچھے کہ ان بندوں پر کیوں واجب ہے کہ وہ اقرار کریں کہ اس اللہ کے مانند کوئی چیز نہیں ہے، تو ہم اس کے جواب میں کہیں گے کہ اس کی بہت سی علتیں اور اسباب ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس کے سوا کسی دوسرے کا قصد نہ کریں اور اس کے غیر کی عبادت و اطاعت نہ کریں تاکہ ان کے پروردگار کا اثر ان پر مشتبہ نہ ہو اور غیر کو اپنا رازق گمان نہ کریں۔ ثانیاً یہ کہ اگر نہ جانے کہ اس کے مانند کوئی نہیں ہے تو ممکن تھا کہ وہ نہ سمجھتے اور بتوں کو اپنا رازق و خالق تصور کرتے، وہی چیزیں کہ جن کو ان کے آبا نے اپنے معبود قرار دے رکھا تھا، مثلاً سورج، چاند، آگ اور اس طرح کے دوسرے موجودات۔ جب یہ جائز ہوتا کہ خدا کی نظیر و مثال ہو تو امر ان پر مشتبہ ہو جاتا۔ اس صورت میں فساد و تباہی، تمام واجبات کو ترک کرنا اور تمام گناہوں کا مرتکب ہونا اس حد تک ہوتا کہ ان ارباب کے اخبار و فرامین اور امر و نہی ان تک پہنچے ہوتے۔ دیگر یہ کہ اگر واجب نہ ہوتا کہ وہ جان لیں خدا کی مثل کوئی نہیں ہے تو بہر صورت جائز ہوتا کہ وہ فکر کرے کہ ان پر وہ تمام کچھ جاری ہے جو اس کی مخلوق پر جاری ہے، مثلاً عاجزی، جہالت، حالت کا بدلنا، زوال پذیر ہونا، نابود ہونا، جھوٹ بولنا، ظلم و زیادتی کرنا وغیرہ وغیرہ۔ پس وہ کہ جس کے لیے یہ تمام ممکن کو تو اس کے باقی رہنے کی امید اور اس کی عدالت پر اطمینان نہیں ہے، اس کا قول امر نہیں، وعدہ و وعید اور ثواب و عطاب محقق کو ثابت نہیں ہوگا۔ اس صورت میں وہ فساد عالم اور ابطال ربوبیت کا موجب ہوگا۔ عیون الاخبار الرضا جلد 2 صفحہ 101۔ دیدار رب ذوالجلال اور اہل بہشت۔ عباس الحروی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے پوچھا، اے مولا، آپ کا اس حدیث کے بارے میں کیا نظریہ ہے جسے اصحاب حدیث نے نقل کیا ہے کہ اہل ایمان جنت میں اپنے مقام و مرتبہ پر خدا کی زیارت کریں گے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام مخلوقات حتیٰ کہ فرشتوں اور انبیاء عظام پر فضیلت و برتری عطا کی ہے، ان کی اطاعت کو اپنی اطاعت، ان کی اتباع کو اپنی اتباع اور دنیا و آخرت میں ان کی زیارت کو اپنی زیارت قرار دیا ہے۔ اس دعوے پر دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جس نے پیغمبر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، سورہ نساء آیت 80۔ ایک اور مقام پر فرمایا، بے شک وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کرتے ہیں در حقیقت وہ خدا کی بیعت کرتے ہیں، اللہ کا ہاتھ بیعت کرنے کے لیے ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے، سورہ فتح آیت 10۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کسی نے میری زندگی میں یا میری موت کے بعد میری زیارت کی گویا کہ اس نے خدا کی زیارت کی ہے۔ بہشت میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ تمام مرتبوں سے بالا تر ہے، پس جس کسی نے جنت میں اپنے درجے پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی اس نے خداوند متعال کی زیارت کی ہے۔ عباس سلط کہتے ہیں، میں نے کہا ہے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس روایت کے معنی کیا ہیں کہ لا الہ الا اللہ کہنے کا ثواب چہرہ خدا پر نظر کرنے کا ثواب ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، جو کوئی اس طرح کہے کہ اللہ کا چہرہ دوسری مخلوق کی طرح ہے تو وہ کافر ہے، لیکن خدا کا چہرہ اس کے انبیاء و رسل اور اس کی حجتیں علیہم صلوات اللہ ہیں،
وہ ایسی ہستیاں ہیں کہ لوگ ان کے ذریعے خدا، دین اور اس کی معرفت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو بھی زمین پر ہے سب فنا ہو جانے والا ہے، صرف تمہارے رب کی ذات جو صاحب جلال و اکرام ہے وہی باقی رہنے والی ہے۔ سورہ رحمان 26-27۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا کہ اس کی ذات کے ما سوا ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے۔ سورہ قصص آیت 88۔ پس پیامبران الہی اور خدا کی حجتوں کی طرف ان کے درجات میں نگاہ کرنا روز قیامت مومن کے لیے ایک عظیم ثواب ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میری اہل بیت اور اطرت سے دوستی نہ رکھتا ہو تو وہ قیامت کے دن مجھے نہیں دیکھے گا اور میں اسے نہیں دیکھوں گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، تم میں ایسے لوگ بھی ہیں جو مجھ سے جدا ہونے کے بعد مجھے نہیں دیکھیں گے۔ اے بصلت خداوند تبارک و تعالیٰ کا مکان نہیں ہے، آنکھوں سے دیکھا نہیں جاتا اور عقلیں اس کی کوہنا اور حقیقت تک نہیں پہنچ سکتی۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے جنت و جہنم کے بارے میں بتائیں کہ کیا وہ دونوں خلق ہو چکے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے موقع پر بہشت میں داخل ہوئے اور آپ علیہ السلام نے دوزخ کو بھی دیکھا، میں نے عرض کیا، کچھ لوگ اس بات کے معتقد ہیں کہ یہ دونوں صرف مقرر ہونے ہیں، خلق نہیں ہوئے ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، وہ ہم میں سے ہیں اور ہم ان میں سے ہیں۔ جو کوئی جنت کی خلقت کا انکار کرے اس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ہمیں جھٹلایا ہے۔ اس کا شمار اہل ولایت اور ہمارے دوستوں میں سے نہیں ہوگا اور وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یہی وہ جہنم ہے جس کا مجرمین انکار کر رہے تھے، اب وہ اس کے اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان چکر لگاتے پھریں گے۔ سورہ رحمان آیت 43-44۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں معراج پر گیا تو جبرائیل میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت میں لے گئے اور مجھے بہشتی کھجور دی، جو میں نے کھائی وہ میری صلب میں نطفہ میں تبدیل ہوئی، اور جس وقت میں زمین پر واپس آیا تو ختیجہ علیہ السلام سے نزدیکی کی اور وہ فاطمہ کے نور سے حاملہ ہوئیں، لہٰذا میری بیٹی فاطمہ ایسی حور ہے جو جن سے بشر سے ہے۔ جب بھی میں بہشت کی خوشبو کا مشتاق ہوتا ہوں تو اپنی بیٹی فاطمہ کو سونگھتا ہوں۔ الاحتجاج جلد 2 صفحہ 409۔ کیا خدا کی وحدانیت بشر کے مانند ہے؟ فتح بن یزید جرجانی نے ابو الحسن جناب امام رضا علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ میں نے آپ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کی شان کے بارے میں سنا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، هو اللطیف الخبیر، سورہ الانعام آیت 103۔ وہ سمیع ہے یعنی سنتا ہے، وہ بصیر ہے یعنی دیکھتا ہے، وہ واحد ہے یعنی اپنی ذات میں تنہا ہے، وہ احد ہے یعنی معنی میں یکتا ہے، وہ صمد ہے یعنی بزرگی اس پر ختم ہے، اس کی نہ کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے، وہ چیزوں کو ایجاد کرنے والا ہے، وہ اجسام کو مضبوط کرنے والا ہے، وہ چیزوں کی تصویر کشی کرنے والا ہے۔ اگر خدا اس طرح سے ہوتا جس طرح بعض کہتے ہیں تو خالق کی مخلوق سے اس کی شناخت نہ ہو سکتی۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا
हाज़ा अजलल्लाहु फ़रजक व सहलल्लाहु मखरजक व ज़हूर का अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद।